أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مریم آیت نمبر 7 سے 11۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ گزشتہ آیات میں حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے ایک جلیل القدر اور عظیم الشان پیغمبر تھے، ان کی اللہ سے بڑھاپے کے اندر کی گئی دعا کا تذکرہ تھا، اور پھر اس دعا کے اندر جو آداب انہوں نے ملحوظ خاطر رکھے اور جو ان کی دعا کی قبولیت کا جو ان کے اندر یقین تھا، اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ آج تلاوت کی جانے والی آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشنے کا تذکرہ فرمایا۔ اس کی تفصیلات ہم اس سے قبل سورہ آل عمران کے اندر پڑھ چکے ہیں، وہاں نسبتاً زیادہ تفصیل سے بات ہے، اور وہاں پر یہ بات بھی موجود ہے کہ یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے محراب میں نماز کی جگہ پر یا مسجد میں نماز کے دوران مانگی، اور ابھی حضرت زکریا علیہ السلام اپنی عبادت سے، اپنی نماز سے فارغ ہو کر باہر نہیں نکلے تھے کہ آسمان سے فرشتہ وحی لے کر آ گیا کہ اے زکریا، ہم نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت سے نواز دیا۔ سورہ آل عمران میں یہ الفاظ ہیں
کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو فرشتے نے آ کر مخاطب کیا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اس حال میں کہ حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ حالت نماز میں ہی وحی آ گئی، اور وہ وحی کیا تھی؟ اسی وحی کا یہاں بھی تذکرہ ہے، یا زکریا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا گیا، شرف قبولیت بخشا گیا، اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو خود ہی اس دعا کی قبولیت پر تعجب ہونے لگا کہ اچھا دعا تو قبول ہو گئی، لیکن یا اللہ اب یہ ہوگا کیسے؟ بظاہر تو اسباب کوئی نہیں ہے، تو ذرا میرے اطمینان کے لیے یا اللہ میرے تعجب اور حیرت کو دور کرنے کے لیے کچھ تفصیل ذرا بتا دیجئے کہ یہ ممکن کیسے ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو اس کا جواب دیا کہ اے زکریا بس اس چیز کو چھوڑ دے کہ میں یہ کیسے پیدا کروں گا، لیکن تو بس اس بات کو ذہن میں رکھ کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب تیرا وجود نہیں تھا تو ہم نے تجھے پیدا کیا تھا، ہم تجھے عدم سے وجود میں لائے تھے۔ وہ کیسے لائے تھے؟ اگر ہم تمہیں جب تمہارا وجود ہی نہیں تھا اس دنیا میں تو ہم نے تمہیں پیدا کر دیا۔ تو اگر ہم نے یہ کام کر لیا تھا تو پھر آج ہم تجھے تمہارے شدید اور انتہا کو پہنچے ہوئے بڑھاپے اور تمہاری بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود بیٹا عطا کر کے دکھائیں گے۔ یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے کس طرح اللہ پاک سے اگلا یہ سوال کیا فرشتے کے ذریعے سے کہ اچھا یہ بتا دیا جائے کہ پھر اس کی کوئی سمٹم، کوئی اس کا سائن، کوئی علامت کہ جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ اب حمل ٹھہر چکا ہے، اب بچے کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ بھی ذرا بتا دیجئے، کیا یہ عام عورتوں کی طرح ہی ہوگا یا کہ یہ کوئی خصوصی طور پہ ہمیں اس بچے کی پیدائش کی علامت بتائی جائے گی؟ اللہ رب العزت نے پھر اس کا بھی جواب دیا کہ اے زکریا اس کی علامت یہ ہے کہ آپ 3 دن تک صحیح سلامت ہونے کے باوجود آپ کوئی گونگے نہیں ہیں، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کی زبان میں کوئی لکنت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کہ آپ صحیح سلامت ہیں آپ 3 دن تک لوگوں سے کلام ہی نہیں کر سکیں، آپ کا بولنا بند کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں دیکھتے ہیں دعا کی قبولیت کی یہ ساری تفصیلات اور اس کے اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ملنے والے بیٹے کی پیدائش کے سارے مراحل۔ یا زکریا، اے زکریا، انا بے شک ہم، نبشرو، پھر دوبارہ ہم کا لفظ اس میں بھی موجود، تو یہ جب 2 دفعہ 3 دفعہ ہم کا لفظ آ جائے تو اس کا مقصد ہوتا ہے اس پر زور دینا۔ اس کا ہم ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ بے شک ہم ہی خوشخبری دینے والے ہیں۔ تو نہ بھی ترجمہ کریں لیکن کم از کم یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہاں زور ہے ہم پر۔ انا نبشرک، بے شک ہم خوشخبری دے رہے ہیں۔ کسی اور کی کیا مجال ہے اللہ کے علاوہ کہ جو آپ کو بیٹے کی خوشخبری دے سکے؟
بے شک ہم خوشخبری دے رہے ہیں کا تجھے، بھی ساتھ یا کا کے کی ضرورت کے مطابق اس کا ترجمہ کر لیا جاتا ہے۔ بعض عربی کا پریپوزیشن ہے، حرف جار ہے۔ بھی غلامن، ایک لڑکے کی، غلام ایک ہمارے اردو زبان میں غلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی زبان کے اندر غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں۔ بھی کی، غلامن نکرہ ہے نا، دو زیریں آ رہی ہیں تو نکرہ کا ترجمہ کر لیتے ہیں نا، ایک یا کوئی، غلامن ایک لڑکے کی، اسمہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ صرف تجھے اے زکریا صرف بیٹا ہی نہیں دے رہے بلکہ بیٹے کا نام بھی رکھ کر دے رہے ہیں، تجھے پوری طرح یقین ہو جائے۔ اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہے۔ یحییٰ کا عربی زبان میں ترجمہ بنتا ہے، عربی زبان کے اعتبار سے زندہ رہے، جیسے ہم زندگی کی دعا دیتے ہیں نا، اللہ حیاتی دے، تو یہ یحییٰ کا معنی یہ ہے، زندگی والا، زندہ رہے۔ اسمہ یحییٰ، پہلی خصوصیت تو اس کی یہ ہوگی کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا اور اس کا نام اللہ نے رکھا ہوگا، اور اس کے بعد لم نجعل، نہ بنایا ہم نے، نجعل یہاں بھی وہی ہے، نون شروع میں ہم کا معنی دے رہا ہے۔ فرمایا لم نجعل، نہیں ہم نے بنایا، لہو اس کا، من قبل اس سے پہلے، سمیہ کوئی بھی ہم نام، سمیہ نکرہ ہے تنوین کی وجہ سے، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کوئی بھی ہم نام نہیں بنایا ہم نے اس کا نام والا، یعنی اس کا ہم نام۔ اے زکریا بیٹے کی بڑھاپے میں خوشخبری بھی دے رہے ہیں، بیٹے کا نام بھی ہم خود رکھ کر بیٹا دے رہے ہیں، اور پھر بیٹے کا نام بھی ہم نے ایسا رکھا ہے جو کائنات میں اس سے پہلے کبھی کسی نے نام رکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے ہاں بھی لوگ ایسا نام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس سے پہلے کسی نے نام رکھا ہو۔ چلو یہ شوق پورا تو کیا جا سکتا ہے اگر کرنا ہو تو، ویسے یہ شوق میرے خیال سے تو کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، یہ تو اللہ پاک نے ایک معجزانہ طور پہ بیٹا تھا کیا تھا، یہ تو بات اور ہے۔ اگر رکھنے کا شوق بھی ہو تو کم از کم اہل علم سے مشورہ کر کے نام رکھنا چاہیے۔ اکثر لوگ الٹ پٹانگ قسم کے نام رکھ لیتے ہیں، جب کوئی 10-15 سال بعد بچہ بڑا ہوتا ہے پھر اس کو کوئی پوچھتا ہے کہ تمہارے نام کا مطلب کیا ہے، کہتا ہے میرے دادا ابو نے رکھا تھا، میرے ابو نے رکھا تھا، میری امی نے رکھا تھا، میری پھپھو نے رکھا تھا، اور پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا اس کا مطلب کہتا ہے پتہ نہیں، تو پھر اساتذہ یا کوئی اہل علم اس لفظ کو کھنگالتے ہیں ڈکشنری میں سے، وہ کسی زبان کی ڈکشنری میں لفظ موجود ہی نہیں ہوتا، بے معنی نام۔ تو اس شوق کے اندر کم از کم یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، با مقصد نام رکھیں، کیونکہ نام کا شخصیت پہ اثر ہوتا ہے، اچھا نام رکھیں گے تو اچھا اثر ہوتا ہے، برا نام رکھیں گے برے اثرات ہوتے ہیں، یہ چیزیں احادیث سے ثابت ہیں۔ اور اگر بے مقصد رکھیں گے تو کہیں اس بے مقصدیت کا بھی اس بچے کی شخصیت پہ اثر نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ قال، کہا، کس نے کہا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے آگے سے کہا، ربی اے میرے رب، انا کیوں کر، کیسے ہو، انا کیوں کر، کیسے، یکون ہوگا، لی میرے لیے، غلام لڑکا، انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، یعنی اس کی کچھ تفصیل عرض کر دی جائے۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ کیا اسی
بانجھ بیوی میں سے ہی ہوگا یا کسی اور بیوی سے ہوگا؟ مجھے کوئی اور شادی کرنی پڑے گی؟ کوئی مجھے اس کی کچھ تفصیل، تعجب کا اظہار کیا۔ انا یکون لی غلام، لڑکا کیسے ہوگا؟ واو جب کہ، یا واو یہاں حالیہ ہے، اس حال میں کہ یا جب کہ کانت ہے، بلکہ شروع سے ہے۔ یہ کانا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ماضی استمراری، پیچھے سے لے کے آتے ہیں بات کو ماضی سے۔ وکانت، اور ہے نہیں کرنا ترجمہ بلکہ شروع سے ہے۔ امرأتن، عورت یا بیوی، اور چھوٹی یا لگا دی گئی، امرأتی، میری بیوی، عاقرن، عاقرن بانجھ، بیرن، جو بچوں کو پیدا کرنے کی اہلیت اور صلاحیت نہ رکھتی ہو اسے بانجھ کہتے ہیں۔ تو میری بیوی شروع سے بانجھ ہے، جبکہ میری بیوی شروع سے بانجھ ہے۔ وقد، اور یقیناً، بلغت، میں پہنچ گیا ہوں، من الکبری، بڑھاپے سے، عتیا، آخری حد تک۔ عتیا یہ نافرمانی کی آخری حد تک پہنچنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کفر کی انتہا تک پہنچنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں یہ عمر کی انتہا تک پہنچنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میں تو بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچ چکا ہوں۔ I have reached extreme old age۔ قال، کہا یا فرمایا، فرمایا نہیں بلکہ کہا ہی ٹھیک ہے، فرمایا ہم عام طور پہ اللہ پاک کے لیے استعمال کر رہے ہیں نا ترجمہ کرتے وقت۔ قال، کہا، کس نے کہا؟ یہ فرشتے نے کہا۔ قال، کہا، کذالک، سورہ آل عمران میں وضاحت ہے نا کہ فرشتہ آیا تھا۔ قال، اس نے کہا یعنی فرشتے نے کہا، کذالک، ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہے۔ کاف زبر کا معنی ہوتا ہے نا طرح، ذالک یہ، ذالک یہ، اور کا طرح، یہ کی طرح، یعنی ایسے ہی۔ کذالک ایک نیا لفظ بن گیا ہے، کذالک اسی طرح۔ قال کذالک، اس نے کہا، فرشتے نے کہا، کذالک ایسے ہی ہے، یعنی ایسے ہی ہے کہ ہاں ہاں تمہاری بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود، تمہارے بڑھاپے کی انتہا کو پہنچنے کے باوجود تمہیں بیٹا دیا جائے گا۔ رہی یہ بات کہ یہ ممکن کیسے ہوگا؟ قال، فرمایا، ربک، تیرے رب نے، قال ربک، تیرے رب نے فرمایا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتہ۔ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال ربک، تیرے رب نے فرمایا ہے، ہوا یہ، یعنی یہ بچے کی تخلیق، علیہ، مجھ پر، علا جمع یا، علا کے آخر میں بھی یا آتی ہے نا، اور ایک یا پھر اور لگ گئی، دو یا اکٹھی ہو گئی، چھت لگا دی گئی، ادغام کر دیا گیا، علا جمع یا، مجھ پر، تو علیہ کا معنی مجھ پر۔ قال ربک، تیرے رب نے فرمایا ہے، ہوا علیہ ہین، یہ میرے لیے نہایت آسان، ہین، اٹ از ایزی فار می۔ وقد خلقت کا، وقد اور یقیناً، خلقت میں نے پیدا کیا ہے، کا تجھے، من قبل اس سے قبل، واو اس حال میں، یہ بھی حال بیان کرنے کے لیے، واو اس حال میں یا جب کہ، لم نہ تکو تھا تو، تکو یہ تکونو تھا اصل میں، کانا یکونو سے تکونو، اور لم کی وجہ سے آخر سے نون گر گیا ہے، اور یہ تکن تاکو رہ گیا ہے، ولم تاکو، اور جب کہ نہیں تھا تو، تھا تو، شیئا کچھ بھی، اے زکریا
میں نے تجھے اس سے پہلے تجھے بھی پیدا کیا تھا جب تو کچھ بھی نہیں تھا، جب تیرا کوئی وجود تک نہیں تھا، تو میں نے وہ کر لیا تھا، ایک منی سپرم سے، ایک جرثومے سے، ایک پانی کی بوند سے میں نے تجھے خوبصورت انسان بنا کے کھڑا کر دیا تھا زمین پر۔ تو کیا اب تم دونوں سے صرف تم بڑھاپے کو ہی پہنچے ہو نا، تو کیا میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں تمہیں اس قابل بنا دوں کہ تم دوبارہ اولاد پیدا کرنے کے قابل بن جاؤ؟ تو یہ میرے لیے اس کی نسبت کہیں زیادہ آسان ہے، اور اللہ کے لیے ہر چیز ہی آسان ہے۔ قال، کہا حضرت زکریا علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، اجعل، بنا دے۔ فرشتے کے ذریعے سے سوال و جواب چل رہے ہیں، تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، اجعل، بنا دے، مقرر کر دے، لی، میرے لیے، آیتن، کوئی نشانی۔ آیتن نکرہ ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش، جس لفظ پر آئیں، جس لفظ پر دو زبر، دو زیر، دو پیش آ جائیں وہ نکرہ ہوتا ہے، کامن ناؤن، اور اس کا ترجمہ ایک یا کوئی۔ لہذا ہم ترجمہ آیتن کا کر رہے ہیں، کوئی نشانی، اینی سائن۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہا میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی ہی مقرر کر دیجئے جس سے کچھ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ نعمت ہمیں ملنے لگی ہے۔ اللہ اکبر۔ قال، اللہ پاک نے فرمایا، آیتو، نشانی کا تیری نشانی، یعنی تیری مطلوبہ نشانی جو تو مانگ رہا ہے وہ کیا ہے؟ ان کے لا، نہ، ان پلس لا، یہ مل کے بن گیا اللہ، اللہ کے نہ، تکلما، تو کلام کرے گا، نہیں تو بات کرے گا، الناس، لوگوں سے۔ مطلب یہ ہے کہ تو بات نہیں کر سکے گا، یہ نشانی ہوگی، چاہے گا بھی تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے۔ ثلاثہ، 3 لیالن، راتیں، لیل کی جمع لیلتن، رات، لیال اس کی جمع ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ آل عمران میں 3 دنوں کا ذکر ہے، تو 3 راتیں باتیں نہیں کر سکے گے، تو راتیں جب کہہ دیا تو دن بھی اندر شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ کہہ دیا جائے نا کہ 3 دن تک تو بات نہیں کر سکے گا، تو اس کے اندر راتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ وہاں 3 دن کہہ دیا، یہاں 3 راتیں کہہ دیا، تو کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس 3 لیال، تیری نشانی یہ ہے، فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 راتیں بات نہیں کر پائے گا۔ سبیین، برابر یا صحیح یا تندرست، سبیہ، تندرست ہونے کے باوجود۔ ایک تو یہ نا کہ بندہ کوئی بولنے پر قادر نہیں ہے، وہ پیدائشی طور پر ہی بیچارہ گونگا ہو، لیکن آپ تو صحیح سلامت ہے نا، صحیح سلامت ہونے کے باوجود آپ 3 دن تک کلام نہیں کر سکیں گے، آپ کی جو وائس ہے اس کو ہم بالکل سائلنٹ کر دیں۔ تو جب یہ کام شروع ہو جائے تو وہاں سے آپ سمجھ جائیے 3 دن تک یہی صورتحال رہے گی۔ فا، تو، خارجہ، وہ نکلا، زکریا علیہ السلام، فا، خارجہ، تو وہ نکلا، علی قومہ، اپنی قوم کے پاس، من المحراب، عبادت خانے سے، محراب چیمبر کو کہتے ہیں، اور ایک تو ہمارے ہاں آج کل مسجدوں کے آخر میں تھوڑا سا محراب بنتا ہے نا، تو وہ بھی نماز کی جگہ ہی ہوتی ہے، اس کو محراب کہتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کی جو عبادت گاہیں ہوتی تھی نا، ان کے لیے قرآن مجید میں محاریب کا لفظ استعمال ہو، محاریب، محراب کی جمع۔ تو محراب
حرب سے ہے۔ حرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جنگ۔ الحرب خدا، حرب لڑائی کو کہتے ہیں۔ تو یہ اسی سے ہے۔ محراب لڑنے کی جگہ۔ تو عبادت خانے میں کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ شیطان سے جنگ لڑی جاتی، اپنے نفس کی تربیت کے لیے شیطان کے خلاف۔ پہلے نمبر پہ تو بندہ اذان سن کے جب مسجد میں جاتا ہے تو شیطان سے لڑنا پڑتا ہے، اور پھر وہاں نماز کے اندر بھی باقاعدہ شیطان نے ایک اپنا نمائندہ مقرر کر رکھا ہے جس کا نام ہے خنزب۔ حدیث کے مطابق خنزب، اس کا کام ہی یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی جا کے نمازیں خراب کرو۔ تو پھر ہم مسلسل اپنی توجہ دھیان نماز کی طرف کرتے رہتے ہیں، کرتے کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور پھر کبھی زیادہ وہ تنگ کرے تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں یا اعوذ باللہ من الخنزب، اس کا نام بھی چونکہ آ گیا حدیث میں، تو ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ من الخنزب۔ یہ پڑھ کے یہ ایک دفعہ پڑھنا ہے، اور بائیں طرف دل والی سائڈ پہ جہاں وسوسے ڈالے جا رہے ہیں اس سائڈ پہ 3 دفعہ تھوڑی سی پھونک مارنی ہے، جس میں تھوڑی سی تھوک بھی شامل ہو، اس طرح بائیں طرف، اس طرح نماز کے اندر ہی، نماز کے اندر ہی اعوذ باللہ من الخنزب۔ فخرج علی قومہ من المحراب، تو وہ عبادت خانے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا۔ اور آج ہماری مسجدیں دیکھ لیں، شیطان کے اثرات مسجدوں میں بھی نظر آتے ہیں نا۔ اکثر مسجدوں میں سیاستیں، پارٹی بازیاں، اور جناب کئی بابے اللہ تعالیٰ ہدایت دے مسجد کے اندر ہر وقت فتنہ ڈال کے رکھتا ہے، ہر وقت لڑائی، ہر وقت جھگڑا۔ اور شیطان گئے تو تھے شیطان کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے مسجد میں، محراب میں، اور الٹا شیطان کی پارٹی جوائن کر کے آ گئے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، تو وہ عبادت خانے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا۔ عبادت نماز ختم کر لی نا، جس کے اندر یہ بشارت ملی تھی، وحی کا سلسلہ چلتا رہا، سوال و جواب بھی چلتے رہے، تعجب بھی دور کیا، اطمینان بھی حاصل کیا، پھر اب باہر آ گئے۔ فَأَوْحَا، فا تو اوہا، اوہا یہ وحی کے لیے آتا ہے، تو اس نے وحی کی، اور وحی کا لفظ خفیہ اشارہ، وحی کا مطلب صحیح صاحب میرا نہیں ویندے، میرا کیوں نہیں ویندے، راز پھر نہیں ویندے اللہ۔ او بھائی سائلنٹ کریا کرو موبائل یار، کی کر دے تسی؟ فَأَوْحَا، ہاں جی، اوہا وحی، وحی کا معنی ایک تو اللہ کی طرف سے خفیہ طریقے سے کسی نبی کے دل میں اللہ کا جو پیغام ڈال دیا جاتا ہے اس کو بھی وحی کہتے ہیں، اور یہ کام فرشتے کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، یہ کام اللہ تعالیٰ نبی کو خواب دکھا کے بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ لفظ یہاں خفیہ یا ہلکا سا اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوا، یعنی یہ لفظ یہاں اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں ہوا، یہ لغوی معنی میں استعمال ہوا، لفظی معنی جو ہوتا ہے۔ اصطلاحی معنی میں تو یہ استعمال ہوتا ہے وحی کا لفظ اللہ پاک کا اپنے کسی بندے پر، نبی پر، رسول پر اپنا کوئی پیغام اتارنا، لیکن یہاں یہ اپنے لفظی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فَأَوْحَا، پس اشارے سے کہا، الیہم، ان کو، فَأَوْحَا الیہم، لفظی ترجمہ ہم پہلے کر لیتے ہیں۔ تو وحی کی زکریا علیہ السلام نے الیہم، ان کی طرف، کن کی طرف؟
قوم کی، پیچھے قوم کا ذکر آیا نا، لوگوں کی طرف، تو بول تو وہ سکتے نہیں تھے نا، بول نہیں سکتے تھے، خاموشی شروع ہو گئی تھی. تو انہوں نے مراد یہ ہے کہ اپنی قوم کی طرف وحی کی کا مطلب اپنی قوم کو چپکے سے، اشارے سے، باڈی لینگویج سے انہوں نے ان کو کہا ان کے سبحو، کہ تم تسبیح کرو، پاکی بیان کرو، بکرتن، پہلے پہر، وعشیا، اور پچھلے پہر، پہلے پہر اور پچھلے پہر تم پاکی بیان کرو، مراد ہے اللہ کی تسبیح کرو. اور سورہ آل عمران کی آیات میں یہ واقعہ، آیت نمبر 38، 39، 40، 41، ان آیات کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. تو وہاں پر یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ اے زکریا 3 دن تک تو خاموش رہے گا، لیکن تو نے ہماری تسبیح بیان کرتے رہنا. وہ نہیں سلسلہ روکنا ذکر اذکار کا، وہ سلسلہ جاری رکھنا ہے، باقی اور لوگوں سے کوئی بات نہیں تم کر سکو. تو زکریا علیہ السلام نے خود بھی اس پر عمل کیا، اللہ کی تسبیح پڑھتے رہے صبح و شام، اور اسی چیز کا انہوں نے ساتھ لوگوں کو بھی حکم دے دیا کہ بھائی تم صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو. اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پہ ہمیں یحییٰ نام کا ایک بیٹا عطا فرمانے والا ہے. سورہ آل عمران کے اندر اللہ پاک نے زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ بھی کیا ہے. یہاں بھی اگرچہ اس دعا کا تذکرہ تھا لیکن یہاں اور انداز سے تھا، لیکن وہاں باقاعدہ دعا کی شکل میں پورے الفاظ اللہ پاک نے نقل کیے، اور وہ کیا ہیں؟ بے اولاد لوگوں کے لیے یہ ایک مجرب نسخہ ہے، اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. سورہ آل عمران میں دعا یہ آئی، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے میرے رب اپنی جناب سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، ذریۃ طیبۃ، پاکیزہ صالح نیک اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے. اللہ اکبر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.